اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ یعنی اس بات سے کہ دنیا کے یہ عذاب اور مصائب اس لیے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ نکتہ چونکہ نہیں سمجھتے، اس لیے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے، بلکہ بعض دفعہ پہلے سے بھی زیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ منافق جب بیمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا اور کیوں کھولا چھوڑ دیا گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے صبح کو جب تو اٹھے، اور اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی تسبیح پڑھ۔ اس کھڑے ہونے سے کون سا کھڑا ہونا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، جیسا کہ آغاز نماز میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں جب نیند سے بیدار ہو کر کھڑے ہوں، اس وقت بھی اللہ کی تسبیح اور تحمید مسنون ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب کسی مجلس سے کھڑے ہوں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص کسی مجلس سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا تو یہ اس کی مجلس کے کفاروں کا، یہ اس کے مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور یہ جو آخر میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستاروں کو ڈوبتے وقت بھی۔ اس سے مراد قیام اللیل یعنی نماز تہجد ہے، جو عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول رہا۔ اور اے وقت ادبارہا من آخر اللیل، اس سے مراد فجر کی دو سنتیں نوافل میں سب سے زیادہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت فرماتے تھے۔ سنت موقدہ میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی دو سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ مضمون موجود ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اسے یاد کر لیجئے، وقت پر امیجز بھی انشاءاللہ آئے گا جب بھی اس کا وقت آئے گا۔ اس لیے کہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھے، جب اٹھے تو اس کو پڑھ لو، تو اس مجلس میں کچھ گناہ ہوئے ہوں گے تو اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہر وہ کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے جو اللہ کو خوش کر دے، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔